دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات پریشانی آ جاتی ہیں، اگرچہ پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے تو کوئی پریشان ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو کسی کو سر کا درد ہے، بخار ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو یرقان ہے، تو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، یا آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، نفرت عداوت رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، کاروبار میں اگر مسائل آ رہے ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا کام ہمارا صحیح نہیں چلتا، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کوئی کام ہمارے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اللہ نہ کرے اس طرح کے حوالے سے اگر کوئی بھی پریشانی ہے یا مسائل کا ہم شکار ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ ایک ہم وقت مخصوص کر لیں اور اس وقت کے اندر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک یہ بھی ایک ایسا بہترین عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ تو درود پاک بھی ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، دنیا اور آخرت میں برکتیں اس کی ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں خوب درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محمد زاہد علی اتاری ہے، برے والا سیلز کر رہا ہوں۔ جی مجھے اپنی والدہ کا نام ہے مسرت بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ جی ان کو مسئلہ یہ ہے 5-6 سال سے ان کو شفا نہیں ہو رہی، کافی علیل ہے، بیمار ہے۔ تو اب جو کنڈیشن ہے، سر میں ان کے بڑا شدید درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمت رکھیں، خوب خدمت بھی کرتے رہیں والدہ کی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ساری مصروفیت ایک طرف، والدین کی خدمت ایک طرف،
اور خدمت بھی کرتے رہیں. باقی آپ کے والدہ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام ماجد اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام جمیدہ بیگم ہے اور میں نے اپنا کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروانا. میرا 1 سال ہو گیا، تقریباً کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں پہنچانا کامیابی نہیں ہوتی بلکہ وہ نقصان پہ نقصان ہوتا ہے اور میں مزید قرضے کے نیچے پہنچانا آتا جا رہا ہوں. اس حوالے سے استخارہ کر دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ماجد بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام محمد اظہر رشید اطاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی والدہ کا نام ہے شہر بانو. کافی عرصے سے جاب لیس ہوں، نوکری کو ملتی نہیں ہے، کام کرتا ہوں. اس میں پریشانی ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں. پتہ یہ کرانا ہے کہ کیا وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے حالات بہتر فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام شمس العاطین ہے، والدہ ماجدہ کا نام سردار خاتون ہے. مجھے دمے کی تکلیف اور یورک ایسڈ رہتا ہے، اس کی تکلیف رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں. دمے کا آپ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایک قول اور دے دیجیے گا پھر انشاءاللہ استخاروں کے جوابات کی جانب. نام ہے معظم ارشاد اور ان کی والدہ کا نام ہے ساجدہ پروین. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن پر نہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. شوگر اور بی پی ہے، ان کو استخارہ کرنا اور روحانی علاج بھی بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ماجد نام بتا رہے تھے، مختلف انہوں نے اپنی پریشانیاں بتائی تھی جس میں سے ایک تھا ان کا مسئلہ قرضے کا. بارے قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. دعا بھی فرما دیجیے اور قرضے سے خلاصی نصیب ہو جائے اور جلدی اللہ کرے ایسے اسباب بن جائیں کہ اپنا قرضہ اتار دیں. ایک تعداد ہے کہ جو قرضے کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، تو ان سب کے لیے بھی دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کرم اور روحانی علاج قرضے سے نجات کا یہ ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمارے ماجد بھائی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ عز و جل ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کو قرض سے سبک دوش فرمائے. اور ان کے علاوہ اور جو ناظرین ہمیں ابھی اس وقت مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ عز و جل انہیں بھی قرض سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 232 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے. پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یہ سورۃ طلاق پارہ 28 کی آیت نمبر 2 اور 3 کا جز ہے. ادائے قرض اور روزی روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید اور مجرب ہے. تو آپ اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجئے. ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حکم یا حکمو یا حکمو یا حکمو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ان دونوں کے ورد کی برکت سے آپ کو قرض سے جلد نجات حاصل ہو جائے گی. آئیے ان اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے استخارہ کروایا، اللہ عز و جل ان تمام اسلامی بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے آمین. اور جن کے استخارے کیے گئے استخاروں کے جوابات سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے سب سے پہلے زاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ 5-6 سال ہو چکے ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں اور شفا نہیں مل پا رہی. یاد رکھیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. دعائیں بھی کرتے رہیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور روحانی علاج بھی ہم جاری رکھیں، وظائف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے بھی ہم وظائف بتائیں گے اور استخارہ بھی آپ کی والدہ کا کیا گیا
اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, بیماری کی علامات ہیں. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں بیماری سے شفا کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام آ جائے گا. تو آپ ایسا کیجئے کہ 3 دن تک 100 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اپنی والدہ پر دم کیجئے, پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے. انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی والدہ کی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے پلیٹوں کا ایک تعویذات عطاریہ کے بستوں سے ایک عمل کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. 40 دن تک آپ اپنی والدہ کو یہ پلیٹیں پلائیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اپنی والدہ کا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے ماجد بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ 1 سال ہو چکا ہے اور کام میرا بالکل ٹھپ ہو چکا ہے, ناکامی کا بھی سامنا ہو رہا ہے, بار قرض تلے بھی دبتا چلا جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا استخارہ کیا تو آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. آزمائشیں ہیں وقتی طور پر, اور اللہ عز و جل کی رحمت سے جلد آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. حصول روزگار کے لیے دیکھیں جائز ذرائع اختیار کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. دعائیں بھی آپ کرتے رہیں. 5 وقتہ نماز با جماعت یہ پابندی سے ادا کریں, مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں. رزق میں برکت کا, کاروبار میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی, نمازوں کی پابندی ہو, ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو. اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی. روحانی علاج آپ کو بہت پیارا میں عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں ایک عمل تحریر فرمایا ہے. یہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں, تو اگر آپ میں سے بھی, آپ کے گھر والوں میں سے, بھائیوں میں سے, والد صاحب میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کاروبار میں اگر آزمائش ہے, برکت نہیں ہے اور تنگ دستی کے معاملات ہیں, ناکامی کا سامنا ہوتا ہے, تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روحانی علاج کیا ہے؟ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت, یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے, فجر کا وقت ختم ہوا, اب جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا, اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں امیر کبیر بن جاؤں اور بہت ساری دولت میرے پاس آ جائے. نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو, اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت ہو, ضمناً دنیاوی مقاصد اللہ عز و جل کی رحمت سے پوری ہو جائیں گے, برکتیں نصیب ہوں گی. نماز فجر میں اٹھیں, نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. پھر جیسے ہی طلوع آفتاب ہو, سورج نکلنے لگے, تو اب سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. اچھا, اس میں دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ سورج کو دیکھنا ضروری ہے, سورج کے سامنے ہم کھڑے ہوں, تو اس کے لیے سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے. اب جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے نا, اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ سورج یہاں سے نکلے گا, تو اس طرف ہم اپنا رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے, مثال کے طور پر جیسے 6:12, ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں, 6:12 یہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے, تو 6:12 پر یہ ہم سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں, مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. سورج یہاں سے نکلتا ہے, تو پھر ہم یہ وظیفہ پڑھیں, یعنی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی, ایسی برکتیں ملیں گی, رزق میں بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی. اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے اظہر بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ جاب بھی نہیں ہے اور گھر کے حالات بھی کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گھر کے حالات بہتر فرمائیں, اور آپ کا بھی استخارہ کیا, استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, ہم سب کو
ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور نظر بد تو اتنی خطرناک ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نظر بد یہ اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، قبر میں اتار دیتی ہے. اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اپنی نظر بھی اتروا لیجیے. اور روحانی علاج آپ وہ سماعت فرمائیے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 1400 مرتبہ اور اول و آخر 14 بار درود پاک پڑھنا. انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی، آنے والی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی. یعنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اتنی رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی، کشادگی پیدا ہو جائے گی. اور ذہن نصیب رزق میں برکت ہو، کشادگی پیدا ہو، تو ہم نے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، شکر بجا لانا بھول جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم اور مزید شکر ادا کرتے رہیں. اور رزق میں برکت ہو تو صدقہ و خیرات ہم کرتے رہیں، اللہ عز و جل کی راہ میں دیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں رہیں گی. تو سخاوت اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی ہماری قول تھی، بتایا تھا کہ دمہ کی شمس العارفین نام آپ نے بتایا تھا. دمہ کی تکلیف آپ نے کہا تھا کہ دمہ کی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دمہ کی تکلیف یہ جاتی رہے گی، شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد مزمل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی معاملہ ہے، بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا بھی استخارہ کیا، آپ کے ساتھ بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اپنے طبیعت سے بھی آپ مشورہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے. شوگر کا وظیفہ یہ ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. قرآنی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی انشاءاللہ عز و جل شوگر آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. اپنے شوگر سے، بلڈ پریشر سے، دیگر امراض سے حفاظت کے تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی یہ لازمی کروائیے گا، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کی تمام ہی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام وقاص ہے، میں عمان سے بول رہا ہوں. سہارا کرانا چاہتا ہوں. مجھے کام کی بھی بہت ٹینشن ہے، تو ایسے بھی میری کچھ طبیعت ہے ٹھیک نہیں رہتی. میرا نام وقاص ہے، وہاں کا نام نصرت ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد خالد ہے، میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. کاروبار کام میں بہت پریشانی ہے. میں کلر کا کام کرتا ہوں، کام میرا بالکل بھی نہیں لگا. تقریباً عید سے پہلے سے عید سے پہلے سے بند پڑا ہوں، بہت پریشان. میرا نام محمد خالد، میری والدہ کا نام خاتون ہے. استخارہ کر کے بتا دو انشاءاللہ. اگلی کال چلا دیجیے. اس کا نام ہے محمد بلال، اس کی والدہ کا نام ہے امرین. مسئلہ یہی ہے کہ رات کو اٹھتا ہے، ڈرتا بہت ہے اور سوتا نہیں ہے. وہ ڈرتا ہے بچہ اور روتا بھی ہے. چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام مقصود احمد ہے اور میں گجرات سے بول رہا ہوں. مجھے استخارہ کروانا ہے. میرا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، تقریباً 1.5-2 سال سے کم ہوتا بالکل ہی جو ہے نا ڈاؤن ہو گیا. اس لیے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کیا بندش ہے؟ بندش کیا ہے؟ بندش
وہ ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ آیا بندش کے معاملات بھی ہیں یا نہیں. مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارے کر کے روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. بلال بن امرین نام بتایا تھا. جی. بچہ ڈرتا بہت ہے رات کو، اللہ کرم فرمائے. اور روتا بھی بہت ہے. جی. بچہ روئے بھی نہ اور ڈر بھی نہ لگے. یہ بھی اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تعداد ہے تعبیرات اطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے آتے ہیں اپنے بچوں کے مسائل لے کر. بچہ روتا بہت ہے، ڈرتے بہت ہے. بہت مسائل ہیں. تو کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے اس سلسلے میں شامل ہوں جی، اور اس سلسلے میں ملاحظہ کر رہے ہوں. تو اس حوالے سے بتائیے روحانی علاج، بچوں کا ڈر ختم ہو جائے، روئے بھی نہ. انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہ ان کے جو بچے روتے ہیں، ڈرتے ہیں، رات کو سونے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل کی اس پریشانی کو دور فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے، بہت پیارے رسالہ بیمار عابد، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل 78 روحانی علاج بیماریوں کے حوالے سے موجود ہیں. اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کا مطالعہ بھی کیجئے، اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج جاری رکھیے. اسی میں روحانی علاج اس حوالے سے موجود ہے کہ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن، جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل خود بھی کیجئے، بڑے بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہے یہ پھیلا لیں، ایسے نا اس طریقے سے پھیلا لیجئے، اور پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر پر، چہرے پر، آگے پیچھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے نا تو سارے بدن پر اس کو پھیر لیں. پھر یہی عمل 2 بار کریں، پھر 3 بار یہی عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی آپ دیکھ لیں گے. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں. اب جو ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، تو بعض اوقات اتنی عمر کے بچے بھی رات کو سوتے وقت ڈر کر چونک جاتے ہیں اور ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے. تو اب وہ کیسے اس روحانی علاج پر عمل کریں؟ اچھا ایک اس سلسلے میں یہ یا بچے کے والدین سرپرست یہ پڑھ کر ان کے دم یہ میں نے عرض کیا نا کہ بچے اور بڑے دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے یہ عمل کر لیں. اچھا، پڑھ کے یعنی دم کر بچے کے کی والدہ ہیں، والد ہیں، وہ پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں پہ دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے بچے کے ہاتھ پر، جسم پر پھیر دیں. جی صحیح، ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ ڈر، خوف سے حفاظت کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور بچوں کے فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. بچوں کے اس حوالے سے نا یہ جو انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، ڈرتے ہیں، روتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ایک تعویذ دیا جاتا ہے. اچھا، یہ رابطہ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا کون سا تعویذ دیا جاتا ہے؟ ایک تعویذ ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو تعویذات کے بستوں سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فی سبیل اللہ مل جائیں گے. کوئی پیسے وغیرہ بھی نہیں ہوتے. اسپیشل تعویذ کا کہا تو اس اسپیشل تعویذ کے بھی نہیں ہوتے نا پیسے؟ نہیں پیسے کسی کے نہیں ہوتے فی سبیل اللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اجتماع میں شرکت بھی کریں، دعائیں بھی کریں، ذکر اللہ عز و جل میں شامل رہیں، علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اجتماع کے اختتام پر لگنے والے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے وقاص بھائی عمان سے آپ نے کال کی تھی، کہا آپ نے کہ کام کی کافی پریشانی ہے اور بیماری کے بھی معاملات چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. روحانی علاج بھی آپ کا ہم عرض کرتے ہیں، آپ کا استخارہ بھی کیا. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو نا بعض اوقات نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی، نظر بد لگ جاتی ہیں. کام اچھا چلتا ہے تو لوگ بولتے ہیں بھائی بہت اچھا تمہارا تو کام چل رہا ہے. ماشاء اللہ کہنا چاہیے. جب کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی چیز ہمیں پسند آئے تو ماشاء اللہ عز و جل، بارک اللہ.
تو یہ کہہ دینا چاہیے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سامنے والے کو سامنے والی چیز کو نظر بد نہیں لگے گی. تو اپنی نظر بھی اتروا لیجیے اور روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. بہت ہی پیارا، بہت ہی شاندار یہ رسالہ ہے. حصول روزگار کے لیے، کام میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہونے کے لیے بہت پیارے پیارے روحانی علاج اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجیے. اور ذہ نصیب تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ جاری رکھیں. جس طرح ہم اپنا صدقہ نکالتے ہیں تو صدقے کی نیت سے بھی ہم کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مدنی رسائل تقسیم کریں. ثواب جاریہ کا بھی ایک تو ہمارے لیے ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی عام ہوگا. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اسی رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گھر میں بیماری، غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور بہت پیارے نام ہیں. یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار یہ پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام 112 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، تنگ دستی دور ہوگی، ناداری دور ہوگی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی اور گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. تو یہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہمارے خالد بھائی آپ کی بھی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام میں پریشانی ہے، میں کلر کا کام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حلال میں آپ کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا تو آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. ہمت رکھیں، اپنی کوشش آپ جاری رکھیں اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کریں. ہمت نہیں ہارنی اور محنت کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے. والدین سے بھی دعائیں کرانا چاہیے. آج ہم اپنے والدین سے دعائیں نہیں کراتے، دنیا بھر کے لوگوں سے ملتے ہیں، بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرا کام اچھا چل جائے. فلاں سے ملتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں. مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے دعائیں کرواتے ہیں. نہیں کرواتے تو والدین سے دعا نہیں کرواتے. کبھی اپنے والدین سے بھی دعا کرا کے دیکھیں. والدین کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ترقیاں ملیں گی. دعائیں سب سے بھی کرانا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان سے دعائیں کرانا چھوڑ دیں. دعا کا عرض کرتے رہنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی دعاؤں کا کہنا چاہیے، عرض کرنا چاہیے. والدین میرے لیے دعا کریں، میرے رزق میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے آپ کے کام میں برکت کے لیے اور رزق حلال میں برکت کے لیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، یا ذل جلال والاکرام، خوشحالی پیدا ہوتی ہے، خوشحالی اسے نصیب ہوتی ہے، شادمانی نصیب ہوتی ہے. تو یہ وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے اپنا خالد بھائی. 3 دن مدنی قافلے میں، اب تو ماشاءاللہ یہیں باب المدینہ کراچی سے آپ نے قول کی، 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک جب سفر کر کے آتے نا مدنی قافلے میں، الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے، اسے پرسکون ہو جاتے ہیں الحمدللہ. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں کبھی، آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب.